السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 جنوری کی تاریخ ایسی یادگار تاریخ ہے جو ہمیشہ صدیوں تک یاد رکھی جائے گی، کیونکہ ایک ایسا شخص جو مردود بھی تھا، ملعون بھی تھا، دھرتی پر بوجھ تھا، گستاخ خدا بھی تھا، گستاخ رسول بھی تھا، گستاخ صحابہ بھی تھا، گستاخ اہل بیت بھی تھا، جو شریعت کے خلاف کبھی بکواس کرتا تو کبھی قرآن کے خلاف بھونکتا تھا، کبھی حدیثوں کا مذاق اڑاتا، جو اس نے کتاب لکھی اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ خرافات لکھے کہ جس کو کوئی مسلمان بیان بھی نہیں کر پاتا، کہ ایسا ملعون شخص، ایسا مردود شخص جب زمین پہ رہنے لگا تو ایک دن ایسا آیا کہ اسی کا ایک گارڈ، اس کے دل میں عشق رسول تھا، محبت رسول تھی، غیرت ایمانی تھی۔ اس نے ایک دن یہ تہیہ کرا کہ ایسا ملعون شخص جو اس دھرتی پر بوجھ ہے، جو مردود بھی ہے، منحوس بھی ہے، جس کی تعفن سے، بدبو سے یہ سارا ماحول و کائنات میں تعفن پھیل رہا ہے، لوگوں سے اب اس کا جسم برداشت نہیں ہو رہا، اب اس کے جسم کو اس دھرتی سے دور کیا جائے اور دھرتی کو پاک کیا جائے اور اس کو واصل جہنم کیا جائے۔ تو غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک گولی جو ہے بندوق اسی کی طرف تانی اور تمام فائر اس بدبخت کے سینے پہ اتار دیے، اور قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ او ملعون، او مردودو، اگر تم پیارے آقا کی شان میں بکواس کرو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت اور حرمت پر کوئی بھی لفظ ایسا کہو گے کہ جو ان کے شائن شان نہ ہو، تو تم اس دھرتی پہ جینے کا بالکل حق نہیں رکھتے، پھر تمہاری جگہ یہ دنیا نہیں بلکہ جہنم ہے، تمہیں واصل جہنم کر کر جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا قرار دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اور پھر تم نہ کوئی عزت پا سکو گے۔ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی لوگوں کی خوشامد کی جائے گی تو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ یہ بدبخت تھا جس کو لوگ سلمان تاثیر کہتے تھے، اس بری طرح مرا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی کئیوں کی خوشامد کی گئی کہ اس کا جنازہ پڑھاؤ تو کوئی تیار نہیں تھا۔ اور یہ شخص کہ جو بظاہر تو اس نے اس کو قتل کر دیا اور وہ واصل جہنم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو عزت دی، کیونکہ یہ جو اس کا اقدام تھا یہ عشق رسول میں تھا، محبت رسول میں تھا، ادب رسول میں تھا، اور جو پیارے آقا کے لیے کچھ کر جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت پڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص کو مقام دیا، مرتبہ دیا، عزت دی، شان دی۔ آج اس کا نام ہی ایک عزت، اور ممتاز کا نام بھی ممتاز ہو گیا، کہ یہ ایسا شخص کہ جس کو اب بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں تو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ممتاز حسین قادری 10-15 سیکنڈ نبی پاک سے وفا کی، اور یہ برداشت نہ کر سکا کہ ایسا ملعون شخص زندہ رہے جو نبی پاک کی شان میں گستاخی کرے، بید بھی کرے، توہین کرے، وہ جینے کے قابل ہے کیا؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک عشق آیا اور اس کو مار دیا۔ کیا مقام اللہ نے دیا! بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے حافظ قرآن، علماء دین، مفتی اسلام اس کے جنازے کو بوسہ دیتے، اس کی چرپائی کو بوسہ دیتے اور اپنے لیے سعادت سمجھتے۔ 60-70 لاکھ افراد اس کے جنازے میں پہنچ جاتے۔ کس وجہ سے؟ پیارے آقا کے عشق، پیارے آقا سے محبت کی وجہ سے۔ اور ہمیشہ کے لیے اس نے یہ قانون بنا دیا اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت ایمانی عطا کی کہ تم بھی جب تک جینا تو تبھی تک جینا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی حفاظت کر سکنا، ورنہ جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایسے بدبخت جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بید بھی کرنے کا سوچے، تو ان کے لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ کوئی حجت پیش نہ کیجیے فضول میں، ہم انتہا پسند ہے عشق رسول میں۔ اگر عشق رسول، ادب رسول میں کوئی بات تم نے کہی جو ان کی شائن شان نہیں، تو ایسی زبانوں کو ہم گدی سے کھینچنا جانتے ہیں، پھر ایک جان کیا ہم کروڑوں سر بھی کٹا کر پیارے آقا کی عزت پر ایک حرف سن نہیں سکتے۔ ہم اپنے کان اس قابل نہ ہیں نہ ہوں گے کہ ہم یہ آواز سنیں، ایسی آواز کو ہم ہمیشہ بند کر دیں گے۔